پاکستان کی گزشتہ رات متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کہا پاکستان اس مشکل وقت میں یو اے ای کی حکومت اماراتی بھائیوں بہنوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ انتہائی ضروری ہے کہ جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات کو ضروری سفارتی گنجائش فراہم کی جانی چاہیے۔ سعودی عرب کا پاکستانی ثالثی کی حمایت کا اعلان، فریقین سے تحمل کی اپیل۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اماراتی صدر سے ٹیلی فونک رابطے میں ایران کے حملے کی مذمت۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی بھی یو اے ای پر ایرانی ڈرون میزائل حملوں کی مذمت۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایران سے بامقصد مذاکرات میں شامل ہونے پر زور۔ متحدہ عرب امارات کا عالمی برادری کی جانب سے ایرانی حملے کی مذمت اور اظہار یکجہتی کے پیغامات کا خیر مقدم۔ امارات کے صدارتی مشیر انور قرقاش نے کہا کہ عالمی برادری کا موقف اس بات کی تصدیق ہے کہ ایران جارح فریق ہے جو خطے میں بحران کو مزید بڑھانے کا ذمہ دار ہے اور اس کے امن و استحکام کے لیے خطرے اور عدم تحفظ کا باعث ہے۔ اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایران سے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل، 4 ڈرونز امارات پر داغے گئے جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ فوری جنگ بندی کی جائے۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ لگنے سے 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حملوں سے متعلق ایران نے سرکاری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کی سلامتی خطرے میں ڈال دی ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالباف کا رد عمل، کہا کہ آبنائے ہرمز سے متعلق ایک نئی حکمت عملی اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کے تسلسل سے امریکہ پریشان ہے، جبکہ ہم نے تو ابھی آغاز بھی نہیں کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی کا امریکہ اور امارات کو اپنے بدخواہوں سے محتاط رہنے کا مشورہ، کہا پاکستان کی کوششوں سے امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ اور ایران کی کارروائیوں کے بعد سیز فائر برقرار ہے یا نہیں؟ امریکی صدر کا جواب سے گریز۔ ریڈیو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ ایران نے پروجیکٹ فریڈم میں شامل جہازوں پر حملے کیے تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ ایران کی 7 فوجی کشتیاں تباہ کرنے کا دعویٰ، جنوبی کوریا کے کارگو جہاز پر ایرانی حملوں کا الزام۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری جہاز میں آگ لگنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کی جائیں گی۔ حکومت کی بجٹ 2026-27 کی تیاری کے لیے آئی ایم ایف سے ابتدائی ورچوئل مشاورت جاری۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی جاری نہ کرے۔ مالی بوجھ سے بچنے کے لیے توانائی ایندھن کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے۔ توانائی بجلی کے نرخوں سے متعلق ریگولیٹر اداروں کی تجاویز پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ آئندہ بجٹ میں ٹیکس کی چھوٹ اور رعایتیں کم سے کم رکھیں۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں ٹیکس نیٹ وسیع کرنا، سیلز ٹیکس استثناء میں کمی، اخراجات مزید کم کرنے کی تجاویز، ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح میں کم از کم 1% اضافہ کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا 4 میں مولانا ادریس پر حملے اور ان کی شہادت پر اظہار افسوس۔ صدر زرداری نے کہا ایسے بزدلانہ دہشت گرد اقدامات سے قوم کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ دہشت گرد عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کی واقعے میں زخمی پولیس اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ 4 میں شہید ہونے والے مولانا محمد ادریس کے قاتلوں کی تصاویر سیف سٹی کیمروں کی مدد سے حاصل کر لی گئیں۔ آر پی او مردان رب نواز نے ابتدائی رپورٹ ارسال کر دی۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق یہ منظم ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے۔ اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک کے بازار میں فتنۃ الخوارج کا خودکش حملہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بارود سے بھری گاڑی دھماکے سے اڑا دی گئی۔ حملے میں بچوں سمیت 14 افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کی جانب سے جاری فہرست کے مطابق زخمیوں میں 8 سال کی بچی سمیت 4 بچے شامل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی خوارج کے نورڑ میں حملے میں 3 شہری شہید، 11 زخمی ہوئے، جن میں 2 حافظ قرآن بچے بھی شامل ہیں۔
زیادتی کے بعد لڑکی کو قتل کرنے کے کیس میں کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ان سیشن عدالت نے ملزم کو 20 سال قید کی سزا سنا دی. 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد. سی سی ٹی وی ویڈیو اور ڈی این اے سے ملزم کے خلاف جرم ثابت ہوا. کراچی میں صرف مارچ کے مہینے میں اسٹریٹ کرائمز کی 5000 سے زائد وارداتیں ہوئیں. 44 افراد قتل کر دیے گئے. سی پی ایل سی رپورٹ کے مطابق شہریوں سے 1265 موبائل فون چھین لیے گئے. 3027 موٹر سائیکلیں چوری ہوئیں. 440 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں. 17 کاریں اسلحے کے زور پر چھین لی گئیں. 140 چوری کر لی گئیں. دنیا کو آج امن کی ضرورت ہے. نفرت کا جواب مکالمے سے دیا جا سکتا ہے. ہم امن چاہتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے رہیں گے. وزیر منصوبہ بندی حسین اقبال کا ناروال میں تقریب سے خطاب. کہا ماضی میں نفرت کی بنیاد پر ایک نوجوان نے مجھے نشانہ بنایا. مجھ پر چلائی گئی گولی زہریلے بیانیے کے تحت نکلی تھی. ہمیں اپنے معاشرے کو نفرت، فرقہ واریت اور تعصب سے پاک کرنا ہے. پاکستان کے نوجوان انتہا پسندی اور نفرت کو مسترد کرتے ہیں. میٹرک بورڈ کراچی کے امتحانات میں بد نظمی اور بد انتظامی معاملے پر وزیر بورڈز اسماعیل زاہو کی ہدایت پر قائم کمیٹی نے رپورٹ مکمل کر لی. رپورٹ میں میٹرک امتحانات میں بورڈ انتظامیہ کی 170 سے زائد امتحانی مراکز میں تبدیلیاں کرنے کا انکشاف. چیئرمین میٹرک بورڈز غلام حسین سوہو اور ناظم امتحانات احمد خان کو فوری معطل کرنے کا مطالبہ. امریکی سپریم کورٹ نے ریاست لوزیانہ میں سیاہ فام اکثریت کے ایک انتخابی حلقے کی حد بندی غیر قانونی قرار دینے کے اپنے فیصلے پر عمل درآمد انتخابات سے پہلے کرنے کی اجازت دے دی. اس فیصلے سے ریپبلکن پارٹی کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے کیونکہ سیاہ فاموں کی اکثریت روایتی طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتی ہے. لوزیانہ کے گورنر پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ریاست میں ایمرجنسی نافذ کریں گے اور ریاست میں کانگریس انتخابات سے پہلے منعقد ہونے والی پرائمری کو مؤخر کر دیں گے جو 16 مئی کو ہونی ہے. اور غریب کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر اشرافیہ کا نظام چلایا جا رہا ہے. نعرے، پارٹیاں اور چہرے بدلتے رہے، نظام جوں کا توں ہے. جماعت اسلامی کا عید کے بعد وکلاء کے ساتھ مل کر عوامی مسائل پر تحریک شروع کرنے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے رحیم یار خان نے وکلاء سے خطاب میں کہا قربانیوں کے باوجود عدلیہ اپنا مؤثر کردار ادا نہ کر سکی. ذاتی مفادات پر مبنی کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. مشرق وسطی میں کشیدگی سے متعلق کہا کہ کچھ لوگوں نے امریکہ ایران جنگ پر دکان لگائی. ہم 100% ایران کے ساتھ ہیں.